آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بڑھا ہوا پیٹ آپ کو کئی موذی بیماریوں میں لاحق کر سکتا ہے۔ صرف آپ اپنے پیٹ کو کم کر کے کافی آسان زندگی گزار سکتے ہیں۔ باقی باڈی کے تمام وزن سے پیٹ کا زیادہ بڑا ہونا کس طرح خطرناک ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ کو اس کی صحیح معلومات نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو کم کرنے کی مناسب وجہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ چلے ویڈیو میں آگے جانتے ہیں یہ کیوں بڑھتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا کیا رسک ہیں۔ سوشل میڈیا اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز سے بھرا ہوا ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے آسان طریقے، پیٹ کو کم کرنے کی یہ ورزش، پیٹ کو کم کرنے کی وہ ورزش جو کہ جن کو کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، اس وقت وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائزز اور ڈائٹ میرے لیے فضول ہے۔ اس کو بڑے ہی آسان طریقے سے ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں۔ پہلے اس کی وجہ جانیے یہ بڑھتا کیوں ہے۔ پہلی میں 3 طرح کے فیٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے سپرفیشل فیٹ جو کہ آپ کی اسکن کے نیچے ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سبکوٹینس فیٹ جو کہ آپ کے اسکن کی آخری تہہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ویزرل فیٹ جو کہ آپ کے آرگنز کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، اور اس فیٹ نے آپ کے آرگنز کو لپیٹے میں لے رکھا ہوتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک فیٹ ہے۔ اس کو ہارمونل فیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سپرفیشل فیٹ اور سبکوٹینس فیٹ کو کم کرنا آسان ہے، جبکہ یہ ہارمونل فیٹ جسے ویزرل فیٹ کہتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ایک سائنس ہے، ایک تھیوری ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویزرل فیٹ آرگنز کو پراپر کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یہ باڈی کے فنکشن کو سلو کرتا ہے، جس سے آپ کے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ویزرل فیٹ کی وجہ سے ہی انسولین ریزسٹنس کا عمل شروع ہوتا ہے، جس کو ڈاکٹر حضرات پری ڈائبیٹک پیشنٹ کہتے ہیں۔ انسولین ریزسٹنس سٹارٹ ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد ہی آپ شوگر کے پیشنٹ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں۔ ویزرل فیٹ کی زیادتی سے بہت سے اہم ہارمونز باڈی میں اپنا فنکشن بہت حد تک سلو کر دیتے ہیں، جیسا کہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون، پروجسٹرون ہارمون، ایسٹروجن وغیرہ۔ جب یہ ہارمون باڈی میں اپنا فنکشن سلو کرتے ہیں تو اس وقت باڈی میں کارٹیسول ہارمون جسے سٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے اس کی زیادتی واقع ہو جاتی ہے۔ کارٹیسول ہارمون، سٹریس ہارمون زیادہ ہونے سے آپ کا مسل ماس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ میں فیٹ کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کارٹیسول زیادہ ہونے سے باڈی آپ کے مسل ماس کو بطور انرجی یوز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جس سے آپ کی تھائز کا مسل پروٹین بہت ہی سلو ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، جس سے آپ کی ٹانگیں پتلی اور اپر باڈی بہت زیادہ فیٹی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہڈیوں کو بھی متاثر کرتا ہے اور آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ویزرل فیٹ سے کینسر، کولن کینسر اور برسٹ کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں 3 گنا تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے میٹابولک سنڈروم کا بھی شکار ہوتے ہیں، جس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ویزرل فیٹ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ میٹابولک سنڈروم سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویزرل فیٹ باڈی میں زیادہ ہونے کی وجہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک ہے، یا آپ کے 2 کھانوں کے درمیانی وقفہ میں بہت سے لوگ سنیکنگ کرتے ہیں، میٹھے شربت پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، آئس کریم کا استعمال کرتے ہیں، میٹھی چائے بار بار پیتے ہیں۔ اس سے ویزرل فیٹ باڈی میں بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویزرل فیٹ کی زیادتی سے جن خواتین کو مینوپاز ہو جاتا ہے ان کی باڈی آور گلاس شیپ میں چلی جاتی ہے اور ان کا پیٹ بے ڈھنگ طریقے سے بڑھ جاتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ اپنا BMI ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جنرل ایک ویلیوز جاننے کے لیے آپ کے ہائٹ کے مطابق آپ کا کتنا وزن ہونا چاہیے۔ یہ ایک جنرل فارمولہ ہے۔ یہ فارمولہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی باڈی میں کتنا مسل ماس ہے اور کتنا فیٹ ہے۔ اسی وجہ سے اس ٹیسٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مرد کی زیادہ سے زیادہ ویسٹ 40 انچز اور عورت کی زیادہ سے زیادہ ویسٹ 35 انچز ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر 1 انچ بھی آپ کی ویسٹ ہے تو ہر 1 انچ خطرے کی طرف الارم بجا رہا ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ بڑے ہوئے پیٹ کی ایک اور بڑی وجہ ہو سکتی ہے، جب آپ کا جگر بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو آپ کا جگر سکار ٹیشو ڈیولپ کرتا ہے، جس سے ایک فلوئڈ آپ کے پیٹ میں بوری کی طرح جمع ہو جاتا ہے اور آپ کا پیٹ ویزرل فیٹ کے موٹاپے کی طرح ہی لگتا ہے۔ اگر جگر میں خرابی کی وجہ سے آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور آپ کے پیٹ میں فلوئڈ جمع ہو چکا ہے تو کائنڈلی آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کو دکھا کر اپنا فوری علاج کروائیے،
मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि विज़रल फैट को आप कैसे कम कर सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप विज़रल फैट को कम करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको ये गाइड किया जाएगा कि आप विज़रल फैट को आसानी से कैसे कम कर सकते हैं। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो इंशाल्लाह दोबारा जल्द मुलाकात होगी। ईमान अल्लाह।